السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مقصود. آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ایکسپلوریشن. دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں ایک بچہ جسے اسکول سے نکال دیا گیا، جسے نالائق اور کم ذہن کہا گیا، وہ دنیا کا سب سے بڑا موجد بن گیا. ایک ایسا انسان جس نے اندھیرے میں روشنی پیدا کی اور ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. وہ انسان تھا تھامس ایڈیسن. یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جسے دنیا نے ٹھکرا دیا، لیکن جس نے دنیا کو علم، ایجاد اور روشنی کی نئی شکل دے دی. یہ کہانی ہے محنت، لگن اور کبھی نہ ہار ماننے والے جذبے کی. تھامس ایڈیسن 11 فروری 1847 کو ریاست اوہایو کے شہر میلان میں پیدا ہوا. وہ 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. بچپن ہی سے اس میں غیر معمولی تجسس پایا جاتا تھا، لیکن روایتی تعلیم اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھی. اسکول میں اس کے اساتذہ نے اسے ذہنی طور پر کمزور قرار دیا اور کچھ عرصے بعد اسے اسکول سے نکال دیا گیا. لیکن اس کے والدین، خاص طور پر اس کی ماں نینسی ایڈیسن، نے اس کا حوصلہ بلند رکھا. اس ماں نے خود اپنے بیٹے کو تعلیم دی اور اسی کی تربیت کی بدولت تھامس نے سیکھنا شروع کیا. کتابیں پڑھی، تجربات کیے اور سائنس میں دلچسپی لینا شروع کی. 12 سال کی عمر میں ایڈیسن نے زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا شروع کیا. وہ ایک ریل گاڑی میں اخبارات اور مٹھائیاں بیچنے لگا، لیکن اس کا دماغ ایک عام بچے جیسا نہیں تھا. اس نے ریل گاڑی کے سامان والے ڈبے میں اپنا چھوٹا سا لیبارٹری بنایا اور وہاں چھوٹے چھوٹے کیمیائی تجربات کرنے لگا. ایک دن اس نے ایک بچے کو ریل گاڑی سے بچا لیا، جس پر ایک اسٹیشن ماسٹر نے خوش ہو کر اسے ٹیلی گرافی سکھائی. یہیں سے اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا. اس نے ٹیلی گراف آپریٹر کے طور پر کام کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ نئی ایجادات کا سوچنا بھی. ایڈیسن نے اپنی ابتدائی ایجادات میں ایک آٹومیٹک ٹیلی گراف، اسٹاک ٹکر اور ایک الیکٹرانک ووٹ ریکارڈر بنایا، لیکن بدقسمتی سے اس کی ابتدائی ایجادات کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. سیاستدانوں نے اس کے ووٹ ریکارڈر کو غیر ضروری کہہ کر رد کر دیا، لیکن ایڈیسن نے ہار نہیں مانی. اس نے 1871 میں نیو جرسی کے شہر نیو یارک میں اپنی پہلی تجربہ گاہ قائم کی اور دن رات ایک کر کے سائنسی تجربات میں مصروف رہا. وہ اکثر کہا کرتا تھا، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے صرف 10,000 طریقے دریافت کیے جو کام نہیں کرتے. 1877 میں تھامس ایڈیسن نے ایک ایسی ایجاد کی جس نے اسے پوری دنیا میں مشہور کر دیا. یہ ایجاد تھی فونوگراف، یعنی وہ مشین جو آواز کو ریکارڈ اور دوبارہ چلانے کی صلاحیت رکھتی تھی. یہ پہلا موقع تھا کہ انسان اپنی آواز کو دوبارہ سن سکتا تھا. دنیا حیران رہ گئی. لوگوں نے اسے دی وزرڈ آف مینلو پارک، یعنی مینلو پارک کا جادوگر کہنا شروع کر دیا. وہ واقعی جادو ہی تو تھا، آواز کو قید کرنا اور پھر اسے دوبارہ سنانا. ایڈیسن نے مینلو پارک میں دنیا کی پہلی ریسرچ لیبارٹری قائم کی، جہاں سائنسدان، انجینئر اور محقق دن رات نئی ایجادات پر کام کرتے تھے. ایڈیسن نے خود اپنی زندگی میں 1000 سے زائد ایجادات کے پیٹنٹس حاصل کیے. وہ ٹیم ورک پہ یقین رکھتا تھا، لیکن کبھی بھی خود تجربہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا. ایڈیسن کی سب سے مشہور ایجاد تھی الیکٹرک لائٹ بلب. اگرچہ اس سے پہلے بھی کئی موجودوں نے بلب بنانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اسے مکمل طور پر کامیاب نہ کر سکا. 1879 میں ایڈیسن نے کاربن فلمنٹ کے ذریعے ایک ایسا بلب ایجاد کیا جو کئی گھنٹے روشنی دیتا تھا. اس نے نہ صرف بلب ایجاد کیا بلکہ مکمل بجلی کی ترسیل کا نظام بھی تیار کیا. جنریٹر، وائرنگ، سوئچ، سب کچھ. یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھ گئی. ایڈیسن نے فلمی دنیا میں بھی قدم رکھا. اس نے کائنیڈوسکوپ تیار کیا، ایک ایسا آلہ جس سے موشن پکچر دکھائی جا سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے سٹوریج بیٹری پر بھی کام کیا، جسے ابتدائی الیکٹرک کاروں میں استعمال کیا گیا. اس دوران اس کا مقابلہ نکولا ٹیسلا اور ویسٹنگ ہاؤس سے ہوا، جو اے سی کرنٹ کے حامی تھے، مگر ایڈیسن ڈی سی کرنٹ پر یقین رکھتا تھا. اس سائنس کی کرنٹ وار نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی. تھامس ایڈیسن نے ایک طویل اور کامیاب زندگی گزاری. وہ 84 سال کی عمر میں 18 اکتوبر 1931 کو وفات پا گیا. اس کی وفات پر امریکہ بھر کے شہروں میں 1 منٹ کے لیے بجلی بند کر دی گئی تاکہ اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے جس نے پوری دنیا کو اندھیرے سے نکالا.
आज भी जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां और हम सब इसकी इजादात से फ़ायदा उठा रहे हैं। थॉमस एडिसन की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर दिल में लगन हो तो नाकामी सिर्फ एक सीखने का अमल है। जिस इंसान को स्कूल से निकाल दिया गया वो तारीख का सबसे बड़ा मौजिद बन गया। इसका मशहूर कॉल आज भी लाखों दिलों को हिम्मत देता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। कामयाबी का सबसे यकीनी तरीका एक बार और कोशिश करना है। अगर आप थॉमस एडिसन की कहानी को पसंद करते हैं और मुतासिर हुए हैं तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम मज़ीद ऐसी ही मुतासिर कुन कहानियाँ ला सकें। अपना ख्याल रखिएगा।